فرمایا بے شک وہ وعدہ کا سچا تھا، اور آگے فرمایا وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور غیب کی خبریں دینے والا پیغمبر تھا۔ اب برادران اسلام یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ذکر ہے یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں دو ٹائٹل کے ساتھ کیوں کیا ہے، دو خطابات کے ساتھ کیوں کیا ہے؟ ایک نبی کہہ دیتا تو وہ بھی کافی تھا، یا رسول کہہ دیا جاتا تو یہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ان کو نبی بھی کہا ہے اور رسول بھی کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کے اوپر جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ رک گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا اور ان کے دنیا میں آنے کے بعد ان کو جب نبی اور رسول کا ٹائٹل دیا تو لوگ مذاق اڑانے لگ گئے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ آپ کو پیغمبر بھی نہیں مانتے تھے، وہ آپ کو اللہ کا نبی بھی نہیں مانتے تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باخبر کیا، فرمایا کہ میں نے اس لیے کتاب میں اپنے اسماعیل علیہ السلام کا دو ٹائٹل کے ساتھ ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ وعدے کے سچے بھی تھے، وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا نبی بھی بنایا تھا۔ اور بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ شاید نبوت کا جو دروازہ ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام پہ بند ہو چکا ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب آپ کی بعثت فرمائی، آپ کو دنیا میں بھیجا گیا اور آپ کو جب رسول ڈکلیئر کیا گیا، تو بنی اسرائیل جب یہ بات نہ مانے کہ اسحاق علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو نبی کا ٹائٹل بھی دیا اور رسول کا ٹائٹل بھی دیا۔ وہ اس لیے دیا تاکہ دنیا والوں پہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ جس کو نبی بنا کے بھیجتا ہے وہ عام نہیں رہتا، اللہ اس کو قرآن کی زینت بھی بنا دیتا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ختم ہوئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں دو ٹائٹل کے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ اب دوسری بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، اس کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ 86 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ کی جو پہلی زوجہ ہے ان کا نام حضرت سارہ سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب کوئی اولاد نہ ہوئی، حضرت سارہ سلام اللہ علیہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں، ان کے ہاں جب 86 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر اولاد نہ ہوئی، ان کے بطن سے اولاد نہ ہوئی، تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی اور ان کو القاء ہوا، اور اللہ رب العزت نے ان کو غائبانہ طور پہ یہ مشورہ عطا کیا کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے نکاح کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت یہ دعا کیے رکھتے تھے، ہر وقت یہ دعا کرتے رہا کرتے تھے کہ یا رب حبلی ربی حبلی من الصالحین، فرماتے یا اللہ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ اور یہ جب دعا مسلسل 86 سال تک کرتے رہے تو 86 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو آپ کا نکاح تھا اس کو بھی برقرار رکھیں، اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا جو اللہ کی نیک بندی ہیں، جو اللہ کی نیک اور محبوب بندی ہیں، ان کے ساتھ جب مشورہ دیا کہ آپ نکاح کریں تو 86 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک خوشخبری عطا فرمائی، اور وہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بیٹا عطا کیا۔ اور حضرت ہاجرہ کے بدن سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد کی صورت میں جب اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا تو پھر وہ آگے آپ کی جو اولاد ہے وہ آگے چل پڑتی ہے۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا۔ کیا امتحان تھا؟ کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، 86 سال کی عمر میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ آپ کو ایک بردبار بیٹا عطا فرماتا ہے، اور وہ بیٹا کس کے بطن سے دنیا میں آتا ہے؟ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آتا ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر ایک اور امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کے اوپر ایک اور امتحان جو ہے وہ ڈالا، اور یہ چیک کرنے کے لیے اور یہ آزمانے کے لیے کہ میرے بندے کتنا صبر کرتے ہیں، میری بندی کتنا صبر کا دامن تھامتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اور آپ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، دونوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہاں آپ کا لخت جگر اپنی اکلوتی ماں کے ساتھ جو ہے وہ جنگل بیابان میں موجود ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہے، آپ کی جو اہلیہ ہیں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ان کے اوپر اللہ نے ایک اور جو ہے وہ امتحان نازل کیا، اور ان کو یہ امتحان دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پیاس سے بلک رہے ہیں، آپ کو پانی کی پیاس اس قدر ستا رہی ہے کہ آپ رو رہے ہیں، اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان سے اپنے فرزند، اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی جو رونے کی کیفیت ہے، آپ کی جو گڑ گڑانے کی کیفیت ہے وہ دیکھی نہ گئی، تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا وہاں سے نکلتی ہیں اور دور دراز پانی کا پتہ کرنے جاتی ہیں۔ ایک دفعہ جاتی ہیں، کوئی شے نظر نہیں آتی، آپ پھر واپس آ جاتی ہیں، اور پھر آپ نکلتی ہیں، پھر آپ جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہیں، آپ کو پانی کی بوند تک نہیں ملتی، 7 چکر آپ لگاتی ہیں، لیکن آپ کو جب پانی نہ ملا اور آپ تھک ہار کے جب واپس آتی ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی سے رو رو کے جب اپنی ایڑیاں رگڑتے ہیں، تو جب واپس آتی ہیں تو کیا منظر دیکھتی ہیں کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اور آج آب زمزم کو یہ مقام و مرتبہ کیوں حاصل ہے؟ آب زمزم کو اللہ رب العزت نے شفا قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے جو بندہ آب زمزم پیتا ہے اللہ اس کے جسم کی بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ اور برادران اسلام، یہاں ایک نقطے کی بات ہے، وہ نقطے کی بات یہ ہے کہ آب زمزم ہمیں کہنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ کھڑا ہو کے پیا جاتا ہے۔ اس کھڑا ہو کے پینے میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ پانی جو ہوتا ہے وہ جسم میں سرایت کرتا ہے، اور جب ہم بیٹھ کے پانی پیتے ہیں تو آدھے حصے میں سرایت کرتا ہے، اور جب ہم کوئی بھی چیز، کوئی بھی لیکوڈ چیز جو ہے وہ کھڑے ہو کے پیتے ہیں، تو وہی جو لیکوڈ چیز یا پانی ہوتا ہے وہ ہمارے پورے جسم میں سرایت کرتا ہے۔ تو علماء کرام اور جو ہے وہ محدثین کرام اس لیے حکم دیتے ہیں، اس میں حکمت یہ ہے کہ اس کو جب کھڑا ہو کے ہم پیتے ہیں تو یہ ہمارے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ ہمارے پورے جسم میں جب یہ سرایت کرتا ہے، پورے جسم میں جب یہ چلتا ہے، جو ہے وہ منہ سے لے کے پاؤں تک چلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شفا تو ہے ہی۔ اگر ہم بیٹھ کے پئیں گے تو ہمارے آدھے جسم کو سیراب کرے گا، اور اگر ہم کھڑے ہو کے پیتے ہیں تو وہ شفا والا پانی ہمارے پورے جسم میں جاتا ہے، اور اللہ ہمارے پورے جسم کی بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ یہ آب زمزم کو کھڑا ہو کے پینے کی جو حکمت ہے یہ موجود ہے۔ برادران اسلام، میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ پر اللہ نے پہلا امتحان یہ فرمایا کہ آپ کو اولاد نہیں عطا فرمائی، پھر 86 سال کی عمر میں آپ کو اللہ ایک لخت جگر اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے عطا کرتے ہیں۔ پھر دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو، اور آپ اپنے لخت جگر کو دور بیابان جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہاں پانی کی بوند نہیں ہے، وہاں پہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، وہاں پہ پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو پھر 7 چکر جب اس صفا اور مروہ کی چوٹی کے اوپر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا لگاتی ہیں،
اور 7ویں چکر کے بعد جب واپس پلٹتی ہیں تھک ہار کے مایوس ہو کے دنیا سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتی تھیں، جب دنیاوی چیزوں سے مایوس ہو کر واپس پلٹتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے اللہ نے وہاں آب زمزم کا چشمہ عطا فرما رکھا ہے۔ یہ ایک دوسرا امتحان تھا جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ کامیاب ٹھہرتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک تیسرا امتحان بھی آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے، اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم کا چشمہ نکلتا ہے، اور وہاں جو وہ اللہ کی نیک اور محبوب بندی 7 چکر لگاتی ہے، اس صفا اور مروہ کی چوٹی اور پہاڑی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھ دیا اور فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، فرمایا جو حج کرے اور جو عمرہ ادا کرے، فلا جناح علیہما ان یطوف بہما، کہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں جا کے جو ہے وہ ان کا طواف بھی کرے۔ تو میں تیسرے امتحان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو جب اللہ رب العزت نے منصب نبوت پہ فائز کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو ایک خواب آتا ہے، وہ خواب قرآن نے یوں بیان کیا ہے، فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، فرماتے ہیں کہ اے میرے لخت جگر، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ انی ارا، میں نے دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سامنے بٹھایا اور ان سے بیان کیا، اپنا خواب بیان کیا اور فرمایا کہ قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، انی اری فی المنام، فرمایا کہ میں خواب دیکھتا ہوں۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو آگے پوچھتے ہیں، قربان جاؤں، پوچھتے ہیں فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، تو اس میں کیا کہتا ہے، تیرا نقطہ نگاہ کیا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کا جواب سنیے۔ آپ قربان جاؤں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ بڑے ظالم ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ میری جان کی کیوں دشمن بنے بیٹھے ہیں، بلکہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ وفا شعار بیٹے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں اور اپنے ابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرمایا کہ عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، یعنی آپ کو خواب میں مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ اللہ کا حکم پورا کر دیں، اور فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے اوپر پورا اتریں، اور آگے فرمایا ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فرماتے ہیں ابا جان آپ کو اللہ نے مجھے ذبح کرنے کا اگر حکم دیا ہے تو آپ یہ کر گزریے، آپ مجھے ذبح کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور آگے کیا ہوتا ہے، اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے یہ جواب دیا کہ اے میرے ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر دیں اور آپ مجھے ذبح کر دیں۔ تو اقبال یہاں کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی وہ ایسے فرزند تھے جو آداب کے مالک تھے، جنہوں نے اپنے رب کا حکم بھی پورا کیا اور اپنے باپ کی جو خواب ہے اس کو بھی پورا کرنے کا اشارہ دیا۔ آگے یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں
وہاں وہ آ جاتے ہیں اور وہ سارا جو منظر ہے آپ کے سامنے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ وہاں جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کو لٹا دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اور اس نیت سے پٹی باندھ لی کہ کہیں مجھے اپنے بیٹے کے اوپر رحم نہ آ جائے، کہیں میں اپنے بیٹے کے اوپر ترس نہ کھا جاؤں، کہیں مجھے اپنے بیٹے کی جو محبت اور ہمدردی ہے وہ مجھے اس عظیم سعادت سے محروم نہ کر دے۔ تو میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹایا، ان کے گردن کے اوپر چھری رکھتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر اس چھری کو چلا دیتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد کیا دیکھتے ہیں، آپ جب آنکھوں پہ پٹی اتارتے ہیں تو وہ چھری جو ہے اس نے کام نہیں کیا ہوتا۔ وہ چھری جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ اس نے وہ نہیں چلی ہوتی اور آپ کو ذبح نہیں کیا ہوتا۔ آپ یہ کوشش 3 مرتبہ دہراتے ہیں، اور جب تیسری مرتبہ بھی اس چھری نے ایسا کیا تو آپ نے اس چھری کو پٹک کے زمین پہ دے مارا اور کہا کہ اللہ کا میں حکم پورا کر رہا ہوں اور تو مجھے اللہ کا حکم پورا کرنے سے منع کر رہی ہے، اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری کو للکار کے یہ کہا کہ تو یہ کام کیوں نہیں کر رہی، تو چھری آگے سے اللہ سے زبان مانگتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ ابراہیم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے اوپر کام نہیں کروں گی، میں آپ کے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گی۔ ابراہیم علیہ السلام، اب مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اب چوتھی کوشش کیجیے، اب یہ چھری چل جائے گی۔ تو پھر آپ چوتھی مرتبہ کوشش کرتے ہیں اور وہ جو چھری ہے وہ چل جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ بھی پٹی ہے اور خون کے جو فوارے ہیں وہ بھی آپ کے چہرے کے اوپر پڑتے ہیں، اور پھر آپ ابھی پٹی نہیں کھولتے، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے مالک تو نے مجھے اس امتحان میں کامیاب کیا ہے، میرے بیٹے کے اوپر چھری چل گئی ہے۔ تو پھر جب اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ پٹی کھولتے ہیں تو آگے منظر کیا دیکھتے ہیں، اللہ نے اسماعیل کی جگہ جنت سے دمبا عطا کر دیا تھا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج رکھا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ابا جان آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے امتحان میں کامیاب کر دیا ہے۔